اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ پچھلی آیت کا مطلب بیان ہو رہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کتاب انسانوں کی لکھی ہوئی نہیں پڑھی، نہ کسی تحریر سے استفادہ کیا۔ پھر رسول اللہ کا ذریعہ تعلیم کیا ہے؟ رسول اللہ کی تعلیم کا ذریعہ نہ کسی کتاب کا پڑھنا ہے نہ لکھنا ہے۔ تو یہ پھر سوال ہوتا ہے پیدا کہ رسول اللہ کا ذریعہ تعلیم کیا ہے؟ اس آیت میں ارشاد فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ روشن نشانیاں ان کے سینوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ یہ علم الہی ہے، یہ خدائی تعلیم ہے۔ خدا اپنے انبیاء کو تعلیم دیتا ہے، تحریروں کے ذریعے نہیں، کتابوں کے بشری کتابوں کے ذریعے نہیں، بلکہ علم الہی کا محل نزول وہ سینہ ہوتا ہے۔ سینہ یہ جو رسالت مآب کے وجود کا مرکز ہے، قلب کہہ دیں یا صدور کہہ دیں، وہ اس سے مراد وہ عضو نہیں ہے جو خون پمپ کرتا ہے، یا صدور سینہ کہہ دیں، وہ سینہ نہیں ہے جو پسلیوں کے اوپر مشتمل ہے، بلکہ رسالت مآب کے وجود کا مرکزی جگہ ہے، خود وجود ہے۔ وحی پہلے بھی کئی بار یہ بات ہم نے بیان کی کہ وحی کا جو ہے وہ نزول حافظے کے اوپر، دماغ کے اوپر، حواس کے اوپر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ فرشتے وحی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، عام لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ بصری چیز نہیں، یہ بصر ہر ایک کے پاس۔ رسول اللہ وحی کی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں، پاس بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ سمعی بات نہیں ہے، سمعی و بصری نہیں ہے۔ یہ وجود جو ہے، وجود رسالت مآب کے اوپر جس طرح ان کو اپنے وجود کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے وجود کے اوپر نازل ہوتا ہے، جو قابل شک و تردید نہیں ہے۔ یہ کتابت سے، کتاب پڑھنے سے، لکیروں سے استفادہ کرنے سے آنے والے علم نہیں ہے، بل وآیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، جو علم دیا جاتا ہے ان کے سینوں میں یہ علم اترتا ہے۔ جو علم لیا جاتا ہے وہ حواس سے لیتے ہیں۔ یہ علم لینا اور ہے، علم دیا جانا اور اوتوا العلم۔ لہٰذا یہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا رسالت مآب کیوں نہیں لکھتے تھے، کیوں نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں لکھ سکتے تھے، نہیں لکھ سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے، نہیں پڑھ سکتے تھے، کیا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام وقوع پذیر نہیں ہوا۔ رسالت مآب نے کسی کتاب کو نہیں پڑھا، کسی بشری کتاب سے استفادہ نہیں کیا،
یہ وحی الہی سے استفادہ کیا ہے، یہ وحی ہے۔ اذن لارتاب المبطلون، اگر وہ کتابیں پڑھتے اور لکھنا پڑھنا جو ہے وہ اس کا ذریعہ استعمال کرتے تو لوگوں کو بہانہ مل جاتا کہ یہ تو اس سے سیکھا، اس سے سیکھا۔ وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ اور لوگ کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دیجئے نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں اور میں تو صرف واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں۔ لوگ ہمیشہ یہ اعتراض کرتے تھے، سوال اٹھاتے تھے کہ جیسے عصائے موسیٰ اور دم عیسیٰ کی طرح کوئی معجزہ اس رسول کو کیوں نہیں دیا گیا؟ لولا انزل علیہ آیات، معجزے کیوں نہیں دیے گئے؟ جی، معجزے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک معجزہ ہوتا ہے جو ہر رسول کو اللہ تعالیٰ ابتدائی طور پر دیتا ہے، جیسے عصائے موسیٰ ہے، دم عیسیٰ ہے، اور یہ معجزے ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے اور اس پر حجت پوری ہو جاتی ہے، اس پر ایمان لانے والے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور معجزہ ہوتا ہے فرمائشی معجزہ۔ فرمائشی معجزہ نہیں دیا جاتا، ہر روز ہر شخص جو ہے وہ معجزے کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کو معجزہ دکھاتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ فرمائشی معجزہ اگر آتا ہے تو فیصلہ کن ہو کر کے آتا ہے، پھر اس امت کو مہلت نہیں دی جاتی۔ فرمائشی معجزہ، مطالباتی معجزہ اگر نہیں دکھاتا، اگر دکھایا گیا اس معجزے کے آنے کے فوراً بعد ایمان لے آیا تو ٹھیک ہے، نہیں ایمان لے آیا اسی وقت تباہی آ جاتی ہے۔ لہٰذا ہر وقت معجزے کے مطالبے پر معجزہ نہیں دیا جاتا۔ آپ کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، آیات جو ہے وہ معجزات اللہ تعالیٰ کے پاس ہوا کرتے ہیں، اور معجزہ جو ہے وہ اس کے دکھانے کے بھی وہ مواقع ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات مل جاتی ہے، کوئی ایک شخص بھی، بہت عظیم معجزہ تھا، ایک شخص بھی ایمان نہیں لاتا سوائے حضرت لوط کے جو خود بھی پیغمبر تھے۔ اسی طرح جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آنا تھا وہ پہلے معجزے پہ لے آیا، بعد میں ایمان لانے والے جو ہے وہ پہلے ہی معجزے پر ایمان لے آئے، اور فرمائشی معجزات پر ایمان نہیں لاتے۔ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، میں تو صرف واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں۔ واضح طریقے سے تنبیہ کر دینا پیغمبر کا کام ہے، ابتدائی معجزے کے ساتھ آتا ہے، حجت مکمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد فرمائشی معجزے نہیں دکھایا کرتے، اگر دکھایا تو اس کے بعد قبول نہ کرنے کی صورت میں تباہی آ جاتی۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں سنائی جاتی ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے۔ یہ لوگ مزید معجزے کی بات کرتے ہیں۔ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے کتاب قرآن جیسا معجزہ اس رسول کو عنایت کیا ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب،
ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کیا ہے، یہ کتاب کافی نہیں ہے، مزید معجزہ مانگتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر، اس معجزے کے اندر وہ خصوصیات موجود ہیں جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کی کسی معجزے میں نہیں۔ سابقہ انبیاء کے معاجز جو ہیں وہ سمعی و بصری ہوا کرتے تھے۔ نظر آنے والا معجزہ تھا، اژدہا نظر آتا تھا، دریا شق ہوتے ہوئے نظر آتا تھا، اور مردے زندہ ہوتے ہوئے نظر آتا تھا۔ سمعی و بصری معجزہ تھا۔ سمعی و بصری ذرائع تعلیم استعمال ہوتا ہے ابتدائی کلاس کے لیے۔ ابتدائی انسانوں کے لیے سمعی و بصری معجزے دیے گئے، اس لیے کہ وہ ایک مقولہ ہے، لوگوں کے عقل آنکھوں میں ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے تو نہیں، ورنہ نہیں سمجھ میں آتی۔ ہاں جی، ابتدائی سادہ انسان، غیر مہذب انسانوں کے لیے صرف سنائی دینا اور دکھائی دینا جو ضروری تھا، لیکن رسول آخر زمان کا معجزہ وہ سمعی و بصری نہیں ہے، یہ انسانیت کے ترقی یافتہ درجوں کے لیے ہے۔ یہ معجزہ مہذب دنیا کے لیے ہے، ترقی یافتہ دنیا کے لیے ہے۔ اس معجزے میں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اس معجزے میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنے نشانیاں معجزات آفاق و انفس میں دکھائیں گے۔ یہ دیکھو، یہ معجزہ عقلوں سے مربوط ہے، عقلوں کو دعوت فکر دینے والا معجزہ ہے، اور ہمیشہ دائماً یہ دعوت، یہ آواز آ رہی ہے انسانوں کانوں کو، ایسا معجزہ دیا گیا ہے۔ ترقی یافتہ انسانوں کے لیے، مہذب انسانوں کے لیے دیا گیا فکری معجزہ ہے، سمعی و بصری ابتدائی کلاس کا معجزہ نہیں ہے۔ اولہم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، یہ معجزہ جو ہے وہ ہر وقت ہر عصر کے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، روزانہ سامنے آنے والا معجزہ ہے، ہر نسل کے سامنے آنے والا معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ ہے، ابدی اور دائمی معجزہ ہے، وقتی معجزہ نہیں ہے۔ جی، وہ اتنی دیر وہ اژدہا بنا رہا، اتنی دیر دیکھ لیا، پھر اس کے بعد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ معجزہ دائمی ہے۔ یہ ایک وقت اور ایک قوم اور ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ عقلی معجزہ ہے، وہ سمعی و بصری معجزہ نہیں ہے۔ پہلے بتایا آپ کو کہ معجزہ سمعی بصری ابتدائی کلاس کے لیے یہ ہوتا ہے معجزہ، اور یہ عقل و خرد کو اپیل کرنے والا معجزہ ہے قرآن، جو آنے والے تا قیامت نسلوں کے لیے یہ زندہ معجزہ ہے۔ اور ساتھ یہ معجزہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ جی، ان فی ذلک لرحمۃ، یہ رحمت بھی ہے معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ یہ معجزہ قرآن کی شکل میں ہے، جو اس امت کے اوپر جو ہے کہ رحمت بن کر کے نازل ہوا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے،
لیکن ظالموں کے لیے تو صرف خسارے میں اضافہ کرتی ہے۔ اس قسم کا قرآن جو ہے معجزہ عنایت ہوا ہے جس میں رحمت بھی ہے۔ وَالذِّکْرَ، یہ قرآن دیگر معجزات کی طرح خاموش اور صامت معجزہ نہیں ہے، بلکہ ذکرہ یہ ناطق معجزہ ہے جو ہر وقت انسان کے کانوں کے ساتھ جو ہے یہ اس معجزے کی آواز جو ہے وہ ٹکراتی رہتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یکفہم، کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے قرآن جیسا معجزہ جو جامع معجزہ ہے، جو ابدی معجزہ ہے، اور جو تمام قوموں کے لیے اور ہر زمانے کے لیے معجزہ ہے۔ کافی نہیں ہے، یہ بہتر معجزہ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو دیا ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی خسارے میں ہیں۔ اس آیے کریمہ میں فرمایا کہ میری رسالت کی حقانیت کے اوپر گواہی کے لیے ایک تو قرآن جیسا معجزہ موجود ہے، اور دوسرا خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہ ہے میری رسالت کے اوپر۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، تمہارے اور میرے درمیان میں گواہ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ کی گواہی ہے۔ اللہ نے کیا گواہی دی ہے؟ رسالت میں آپ کی رسالت کی حقانیت پر اللہ کی طرف سے پہلی گواہی تو خود قرآن ہے۔ قرآن کو معجزہ کر کے رسالت میں آپ کی حقانیت کے اوپر گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، اور پھر چیلنج کیا ہے لوگوں سے، کہا ہے اگر یہ معجزہ نہیں ہے تو تم بھی اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔ آج تک دنیا بھر کے فصیح اور بلیغ لوگ جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے ہیں۔ دوسری جو گواہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ساتھ جو وعدے کیے تھے فتح و نصرت کے، تمام وعدے پورے ہو گئے، جیسا وعدہ تھا بالکل اسی طرح وعدے پورے ہوئے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی ہے کہ رسول کی حقانیت پر۔ بہت مختلف موارد میں رسالت مآب نے پہلے خبر دی، فتح و نصرت کی خبر دے دی، اور وہ اسی طرح واقع ہو گیا۔ فتح مکہ کی خبر دی، اور خبر دینے کے بعد صلح حدیبیہ کر کے واپس آنے لگے تو لوگوں نے سوال اٹھایا پھر آپ نے جو خبر دی تھی اس کا کیا بنے گا؟ کچھ اصحاب پر تو شک بھی گزرا تھا، کیا آپ پیغمبر نہیں ہے؟ آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوں گے اور ابھی واپس جا رہے ہیں صلح کر کے؟ جی، تو آپ نے فرمایا میں نے کوئی سال معین کیا تھا، ہوں گے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد فاتحانہ مکہ میں داخل ہو گئے۔ اس قسم کے بہت سے وعدے جو رسالت مآب نے کیے تھے وہ منعن ہے، وہ پورے ہو گئے، بھی اللہ کی طرف سے اپنے رسالت مآب کی رسالت پر گواہی ہے۔ تیسری گواہی رسالت مآب کی زبان سے جو پیشن گوئیاں ہوئی تھیں وہ سب وقوع پذیر ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت طویل عریض ہے یہ باتیں رسالت مآب نے جو پیشن گوئیاں کی تھی، اور وہ من عن جیسے جس طرح رسالت مآب نے ارشاد فرمایا تھا
واقع ہوتا ہے، چھوٹی موٹی باتیں بھی، علامتیں بیان فرمائیں، یہ وہ ساری علامتیں وجود میں آتی ہیں۔ یہاں ہم کیا ذکر کریں گے کہ تاریخ شاہد ہے، یہ پر ہے ایسے واقعات سے کہ رسالۃ مآب نے جو ارشاد فرمایا۔ ایک دو واقعہ ہم بیان کریں گے، کہیں گے صرف یہ ایک دو واقعہ ہیں، ہزاروں واقعات۔ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، مسجد بن رہی تھی، مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے آپ تشریف لائے اور مسجد کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو مٹی کے بلاک جو ہے وہ لا رہے تھے، باقی سب جو ہے ایک ایک بلاک اٹھا کے لا رہے تھے۔ دیکھا عمار دو بلاک اٹھا کے لاتے تھے، تو جذبہ زیادہ تھا سب سے۔ رسالۃ مآب نے دیکھا عمار دو بلاک اٹھا کے لاتے ہیں، اس موقع پر فرمایا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، ایک باغی گروہ مجھے قتل کر دے گا، تمہارے آخری شربت دودھ ہوگا، دودھ آخری شربت۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آخری شربت کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، باریک ترین چیزیں، یہ بعنوان مثال ہم بات کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں بعنوان مثال۔ اس قسم کی جو پیشن گوئیاں ہیں بے حساب و بے شمار، اور بہت سے آنے والے علوم جو ہے وہ اپنے ان کے طرف جو خزینہ علم ہے اپنے بات ان کے سپرد کیا، اور وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تیسری گواہی، رسول کریم نے ایک جامع نظام حیات پیش فرمایا۔ رسول کریم سب کو پتہ ہے کہ مکہ کسی قسم کے تہذیب اور تمدن کا مرکز نہیں رہا ہے تاریخ میں۔ گزشتہ تاریخ میں مکہ کبھی بھی تہذیب و تمدن کا مرکز نہیں رہا۔ مصر فراعنہ تہذیب کا مرکز تھا، عراق میں آشوریوں، نمرود و بابل وغیرہ کی تہذیبیں جو ہے آثار آج بھی موجود ہیں، وہاں تہذیب، یہاں علمی مراکز موجود تھے اس زمانے کے۔ ایران میں بھی تہذیب و تمدن موجود تھا، ہندوستان میں بھی تہذیب و تمدن موجود تھا، آپ کے سندھ میں بھی 5000 سالانہ پرانا تہذیب آثار موجود ہیں، یہاں آپ کے راولپنڈی ٹیکسلا میں بھی تہذیب، پرانی تہذیب موجود ہے۔ ادھر جتنا ٹیکسلا میں ہے اتنے بھی مکہ میں نہیں تھا جی، آپ کے ضلع راولپنڈی جیسا بھی نہیں تھا مکہ، کبھی کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں پر ایک یونیورسٹی تھی ادھر ٹیکسلا میں، ہزاروں سال پرانی۔ مکہ میں کوئی تہذیب، کوئی تعلیم، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس معاشرے میں پیدا ہونے والا شخص ایک نظام حیات پیش کرتا ہے، جامع ترین نظام حیات۔ اس میں انسان کی فلاح اور بہبودی کے لیے کسی بھی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا جاتا جی۔ وہ دنیا کی بہتر بود و باش سے مربوط ہے، بہتر صحت سے مربوط ہے، بہتر سعادت سے مربوط ہے، آخرت کی سعادت سے مربوط کوئی چیز جو ہے وہ تشنا نہیں اس جامع ترین نظام حیات میں۔
اس میں محرمات ہے، اس میں واجبات ہے، اس میں مکروہات ہے، ان میں مستحبات ہے، ان میں مباحات ہے۔ اگر اس جامع نظام میں جو چیزیں مصلحت ہے، اس میں بہت زیادہ مصلحت ہے، ان کو اس نظام نے واجب قرار دے دیا، اور جن چیزوں میں مفسدہ بہت زیادہ ہے، اس نظام نے ان کو حرام قرار دے دیا، اور جن چیزوں میں مصلحت ہے بہت زیادہ نہیں، کسی حد تک مصلحت ہے، اس کو مستحب قرار دے دیا۔ بعض چیزوں میں مفسدہ ہے بہت زیادہ نہیں، کسی حد تک مفسدہ ہے، اس کو مکروہ قرار دے دیا۔ کہا رات کو درخت کے نیچے سونا مکروہ ہے، جی کہہ دیا درخت کے نیچے سونے سے آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے، کہ وہ درخت رات کو وہ کاربن چھوڑتا ہے، زہریلا مادہ چھوڑتا ہے، درخت کے نیچے سونا مکروہ قرار دے دیا، جی۔ اور اگر کہیں نہ مصلحت ہے نہ مفسدہ ہے، دونوں نہیں ہے، مباح قرار دے دیا۔ کس قدر جامع نظام ہے یار، ہاں جی۔ کوئی معمولی چیز، رات کو درخت کے نیچے سونا معمولی سی بات ہے، انسان کی زندگی میں کبھی کسی کو یہ آتا ہے، موقع آتا ہے درخت کے نیچے رات کو سونے کا، مکروہ قرار دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس قدر جامع ترین نظام حیات ایک ایسے بندے کی طرف سے جو ایسے ماحول میں پلا بڑھا جہاں تاریخ کے کسی حصے میں کوئی علمی مرکز نہیں رہا کہ بتایا جائے کہ یہ ان کے آباء و اجداد سے پشت در پشت جو ہے وہ یہ حکمت اور یہ نظام اور یہ فکر اور یہ باتیں جو ہے منتقل ہو کر کے یہاں تک پہنچی ہیں، اصلاً ممکن نہیں ہے۔ اس قسم کا جامع نظام حیات آج کل کی دنیا اس بات کی معترف ہے، آج کل کی دنیا کہ رسالۃ مآب دنیا کا بہترین قانون گزار ہے۔ نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، بہترین قانون گزار مانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔